السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 65 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم اور آپ سن رہے ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ جب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کی طرف نظر ڈالی تو آپ کو اپنے دربار میں ہدہد موجود نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، ہدہد اگر غیر حاضری کی صحیح وجہ نہ بتائے تو میں اسے اس کی سزا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد جو ایک پرندہ تھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی غیر حاضری کا سارا معاملہ بیان کیا۔ آئیے اب آگے بڑھنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہدہد جب دربار میں واپس آیا تو اس نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آج میں ہوا میں پرواز کرتا ہوا سبا شہر میں پہنچا۔ وہاں کی ملکہ بلقیس سے وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے ملکہ بلقیس کے تخت کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں بیان کی۔ اب آگے سبا شہر کے متعلق امام یاقوت حموی مجمع البلدان میں سبا کے متعلق لکھتے ہیں، سبا یمن کے ایک علاقے کا نام ہے جس کا مرکزی شہر مارب ہے، جو صنعاء یعنی یمن کا موجودہ دارالحکومت اس سے 3 دن کی مسافت پر ہے۔ یشہب بن یارب بن قحطان کے بیٹے سبا نامی کی اولاد وہاں آباد ہوئی، اس لیے یہ علاقہ سبا کہلایا۔ سبا ایک شہر کا نام ہے جسے سبا بن یشہب بن یارب بن قحطان نے آباد کیا تھا۔ یہ شہر دفاعی لحاظ سے بہت مستحکم اور گنجان آباد تھا۔ اس کی ہوا بڑی پاکیزہ اور بہت میٹھی تھی۔ باغات کی کثرت تھی جن کے پھل بڑے لذیذ تھے۔ طرح طرح کے حیوانات بکثرت پائے جاتے تھے۔ صفائی کا یہ حال تھا کہ مکھی مچھر کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ ارد گرد پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔ بارش ہوتے ہی پانی بہہ کر ریگستانوں میں پہنچ جاتا تھا۔ ملکہ بلقیس کے عہد حکومت میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک زبردست بند یعنی ڈیم تعمیر کیا گیا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا۔ اس بند کے اخراج کے اوپر نیچے کئی سوراخ تھے، حسب ضرورت انہیں کھول کر پانی لے لیا جاتا، جو مختلف نہروں کے ذریعے تمام علاقے کو سیراب کرتا۔ لوگ بہت خوشحال ہو گئے۔ خوشحالی اپنے ہمراہ عیش و عشرت اور فسق و فجور بھی لے آئی۔ جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو قہر الہی سیلاب کی صورت میں ظاہر ہوا۔ بند ٹوٹ گیا، سارا علاقہ برباد ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن مقدس میں کئی مواقعوں پر آیا ہے۔ بلقیس اور اس کی قوم کا مذہب، وہ سورج کی پرستش کرنے والے تھے۔ کچھ ان میں آگ کی پوجا کرنے والے تھے اور کچھ زندیق یعنی بے دین، یعنی یہ زمین و آسمان کے نظام چلانے والے یا پیدا کرنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ یہ کہتے تھے یہ سارا نظام بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے۔ شیطان نے ان کے لیے سورج کی عبادت اور طرح طرح کے کفر اور برے اعمال کے راستے مزین کر رکھے تھے۔ وہی شیطان یا اس کا باطل راہ کو مزین کرنا
حق راہ سے ان کے روکنے کا سبب بنا، جس کی وجہ سے وہ راہ راست پر نہ آ سکے۔ انہوں نے شیطانی راہ کو ہی حسین و جمیل سمجھا۔ فائدہ: جب یہ قرآن پاک اور تفاسیر سے واضح ہے کہ وہ قوم کافر تھی، اور یہ بھی واضح ہے کہ کافروں کے طور طریقے مسلمانوں کے لیے کوئی دلیل نہیں، تو اب مسئلہ روز روشن کی طرح نکھر کر سامنے آ گیا کہ بلقیس کا ملکہ ہونا عورت کی سربراہی کے جواز پر کوئی دلیل نہیں۔ کافروں نے اسے سربراہ بنایا ہوا تھا۔ اب بھی کوئی کافر یہ کہے کہ عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے تو اسے یہ حق پہنچتا ہے، کیونکہ جب وہ اسلام ہی سے دور ہے تو جو چاہے کہے۔ اسلامی قوانین تو مسلمانوں کے لیے ہیں، کفار کے لیے نہیں۔ کسی اسلامی ملک میں بھی اگر بے دین لوگ کسی عورت کو حاکم بنا لیں تو ان کے اس قبیح عمل سے عورت کی حاکمیت کا جواز ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ان کا یہ عمل خدا اور اس کے رسول کے احکام سے بغاوت ہی سمجھا جائے گا۔ علماء اکرام نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، مسلمانوں کو بتا دیا ہے عورت کو حاکم بنانا جائز نہیں۔ اب اس کے بعد اس برائی کے مرتکب ہونے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے خود جواب دہ ہیں۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ بکاؤ مولوی، ضدی اور ہٹ درم مولوی جو کسی وقت ایک ہی راگ الاپ رہے تھے، یہ بھی بری وہ بھی برا، ان میں سے بعض کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ ملک کو تباہی کے کنارے پر پہنچانے والا کون ہے۔ وہ تو اب کسی مرد کو اچھا سمجھنے لگے۔ بکاؤ مال، پیسے کو دین سمجھنے والے سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ عورت کی سربراہی کو جائز کہہ سکے، بلکہ اس نے تو عجیب منطق پیش کی کہ عورت کی سربراہی کو ہم جائز نہیں سمجھتے بلکہ برداشت کیے ہوئے ہیں، یعنی پیسہ مل رہا ہے، نگاہوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دل خوش ہو رہا ہے، اس لیے شراب پینا یا پیشاب پینا ناجائز تو ہے لیکن برداشت کر کے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو بخاری شریف کی حدیث کافی ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ اہل فارس نے بنت کسرا کو اپنی ملکہ بنا لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے امور عورت کے سپرد کر دیے ہیں، یعنی عورت کو حاکم بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ذلت ان کا مقدر ہوگی، ملک کو تباہ کر دیں گے، لوٹ مار سے ادھم مچا دیں گے۔ ہدہد کی بات کی تحقیق۔ آپ نے فرمایا، ہم پوری تحقیق کریں گے اس بات کی کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو غلط بیانی کرنے والوں میں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم تیری بات کی پوری تحقیق کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حاکم کے سامنے اگر کوئی عذر پیش کرے تو وہ اس کو ٹھکرا نہ دے بلکہ اسے قبول کرے اور اس کی چھان بین کرے اور تحقیق کرنے کے بعد اس کے متعلق فیصلہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر کو پسند کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے اس نے قرآن نازل کیا اور رسول مبعوث فرمائے۔ بلقیس کی طرف سلیمان علیہ السلام کا خط۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرا یہ خط جا کر ان پر ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ عورت بولی، اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، مجھ پر بلندی نہ چاہو اور اطاعت کرتے ہوئے میرے حضور حاضر ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط تحریر فرمایا، اس پر کستوری لگائی، بند کر کے اس پر مہر لگا دی، ہدہد کو دے دیا کہ اسے لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچا دو۔ ہدہد خط لے کر گیا تو اسے سوتے ہوئے پایا، وہ اپنے محل میں سوئی ہوئی تھی۔ جب وہ سوتی تھی تمام دروازے بند کر دیتی تھی،
چابیاں اپنے سر کے نیچے رکھتی تھی۔ اس کا تخت اندر 7ویں کمرے میں تھا۔ ہدہد مکان کے روشن دان سے داخل ہوا اور خط اس کے سینے پر رکھ دیا جبکہ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہدہد اس کے پاس پہنچا تو اس کے درباری لشکری اس کے پاس موجود تھے۔ ہدہد کچھ دیر اور پھڑپھڑایا۔ لوگ یہ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ بلقیس نے بھی اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہدہد نے خط اس کی گود میں ڈال دیا۔ جب اس نے خط دیکھا تو کانپ گئی۔ ڈرتے ہوئے اپنی قوم کے سرداروں کو خط کے مضمون سے باخبر کیا۔ بلقیس نے خط کو عزت والا کہا۔ آپ کے خط کو کتاب کریم کہنے کی 3 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ اس خط کا مضمون بہت ہی حسین تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کریم یعنی عزت والے، کرم والے بادشاہ کی طرف سے یہ خط آیا ہے، لہذا یہ خط بھی عزت والا ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ خط سر بمہر تھا اور جس خط پر مہر لگی ہوتی تھی اسے کریم خط کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بادشاہوں کی طرف خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے مہر بنوائی تھی، کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بادشاہ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بلقیس باوجود سورج پرست ہونے کے اللہ تعالیٰ کو بھی کسی طرح مانتی ہو، جیسے بت پرست لوگوں کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو ضرور کہیں گے اللہ۔ ہو سکتا ہے اس نے خط کو کریم اس لیے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اسے بسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے۔ انبیاء اکرام کے خطوط کے مضامین۔ بے شک انبیاء اکرام اپنے خطوط اور مواعظ کو لمبا نہیں کرتے بلکہ بیان مقصد پر ہی اختصار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پورے مضمون کو شامل تھا، اگرچہ مختصر تھا لیکن مقصود اس میں مکمل تھا، اس لیے کہ مخلوق سے 2 چیزوں کا ہی مقصد طلب کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ علم حاصل کرو اور دوسرا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو، اور علم عمل پر مقدم ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا، جس میں اللہ کے متعلق علم موجود ہے، اس لیے کہ بسم اللہ شریف سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا خالق موجود ہے، وہ لامحدود علم کا مالک ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ کام سے پہلے ارادہ بھی فرماتا ہے، اس کا ہر کام حکمت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے، وہ اپنی مخلوق پر رحیم ہے، کیونکہ مہربان اور رحم والا اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ تمام صفات اس میں موجود ہوں۔ عمل کا دار و مدار اوامر و نواہی پر ہے، یعنی جن کاموں کا حکم دیا جائے ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے روکا جائے ان کاموں سے رک جائے۔ آپ کے خط میں یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو خواہشات نفسانیہ کی اطاعت اور تکبر کرنے سے نہیں ہے، یعنی ان کاموں سے روکا گیا ہے اور مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو۔ یہ امر ہے کہ میری فرمانبرداری کرو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ واضح ہوا کہ آپ کا خط نہایت مختصر ہونے کے باوجود دین دنیا کے ضروری احکامات پر مشتمل تھا۔ اعتراض: حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کو بسم اللہ شریف سے پہلے اپنے نام سے کیوں شروع کیا؟ یعنی انہ من سلیمان بسم اللہ سے پہلے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا۔ جواب: حاشا و کلا، سلیمان علیہ السلام نے خط کو اپنے نام سے شروع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کی، لیکن بلقیس نے اپنی قوم کے سرداروں کو یہ بتایا کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے۔ گویا انہ من سلیمان
یہ الفاظ بلقیس کے ہیں۔ اس کے بعد اس نے خط کو ابتدا سے پڑھا جو بسم اللہ سے شروع ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز پر بلقیس کا قول آپ کے خط کی حکایت بیان کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے کہ جب ملکہ بلقیس نے اس خط کو اپنی قوم کے سرداروں کے سامنے پڑھا تو قوم کے سرداروں نے آپ کو کیا مشورہ دیا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔